بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت عالیہ اول، مضمون مختارات۔ سبق کا پس منظر کیا ہے؟ الخطابۃ المعجزۃ کا پس منظر 6 شوال 8 ہجری کو مسلمانوں کی طرف سے 12,000 کا لشکر بنو ثقیف اور حوازن پر حملہ کے لیے مدینہ سے نکلا۔ بنو ثقیف طائف پر حکمران تھے، جبکہ حوازن کی آبادی طائف اور مکہ کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو ہم ضرور جنگ جیتیں گے۔ اس میں اللہ کی طرف سے توجہ کا ہٹنا پایا جاتا ہے اور اللہ کو یہ چیز پسند نہ آئی۔ اس لیے جب مسلمانوں کا لشکر وادی حنین پہنچا تو دشمن، جس کی قیادت بنو ثقیف کا 30 سالہ نوجوان مالک بن عوف کر رہا تھا، اور اس کو جوش دلانے کے لیے عرب کا مشہور شاعر اور دانشور 100 سالہ بوڑھا بھی موجود تھا، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ابتدا میں مسلمانوں کو کچھ مشکل پیش آئی، لیکن بعد میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہونے کی بنا پر شاندار فتح نصیب ہوئی۔ جنگ کے اختتام پر مسلمانوں کو 24,000 اونٹ، 20,000 بھیڑ بکریاں اور 14,000 اوقیہ چاندی، 6,000 قیدی بطور مال غنیمت حاصل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قریشی کو 100 درہم یا اس سے زائد مال بطور تألیف قلب عطا فرمایا، اور انصار کو کچھ بھی نہ دیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں جو ہے تو واقعہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو انہوں نے جب یہ قریش کو یہ ہدیے وغیرہ دے دیے تو انصار نے بات بہت محسوس کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دل میں تھوڑی سی ناراضگی آئی۔ انصار کے جو نمائندگی کر رہے تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انصار کا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو ان سے خطاب کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افصح جو ہے تو عرب والعجم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب تھا وہ نہایت فصیح اور بلیغ تھا، تو اس کو جو ہے تو اس خطاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تو اس سبق میں اور جو مختارات کی کتاب ہے عربی ادب کی، اس میں شامل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عبارت کی طرف دیکھتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال لما اعطى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما أعطى من تلك العطايا الكبار في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الحي الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال یا رسول اللہ ما انا الا من قومی۔ ترجمے کی طرف دیکھیے۔ عن ابی سعید الخدری قال لما اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطى من تلك العطايا الكبار في قریش وفي قبائل العرب۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو بڑے بڑے تحفے عطا فرمائے، ولم يكن في الانصار منها شيء، مگر انصار صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دیا۔ وجد هذا الحي من الانصار في انفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قومه۔ کیا کہتے ہیں کہ تو انصار اس قبیلے نے اس کو اپنے دل میں برا سمجھا، یعنی ان کو یہ کام اچھا نہیں لگا، جس کی وجہ سے ان میں سے الٹی سیدھی باتیں ہونے لگی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم
لما صنعت فی هذا الفی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انصار کا یہ قبیلہ آپ سے کچھ ناراض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ مال فی میں کیا، الذی اصبت قسمت فی قومک واعطیت عطایا عظاما فی قبائل العرب، آپ نے جو کچھ حاصل کیا مال فی سے اپنی قوم میں تقسیم کر دیا، قبائل عرب کو بڑے بڑے تحفے عطا فرمائے۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ، لیکن انصار کے اس قبیلے کو اس میں سے کچھ بھی نہیں عطا فرمایا۔ تو آگے کیا کہتے ہیں، یعنی اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی عطا نہیں فرمایا۔ قَالَ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنَا إِلَّا مِنْ قَوْمِ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ اے سعد، کیا تم بھی ان میں سے ہو؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ترجمہ ہو گیا، اب ذرا ان میں جو لغات ہیں ان کی طرف دیکھیے۔ قال صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اجوف واوی ہے، اس کے معنی ہے کہنا۔ ٹھیک ہے، قال یقول باب نصر ینصر سے ہے۔ اعطا، یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اعطا یعطی اعطاء، باب فعال سے اس کے معنی ہے دینا، باب نصرہ سے اس کے معنی ہے لینا، اور عطایا جو ہے تو یہ جمع ہے اور اس کی مفرد العطیہ ہے بمعنی عطیہ۔ الکبار، یہ جمع ہے، اس کی مفرد کبیر ہے بمعنی صاحب عظمت و اقتدار۔ قبائل، یہ جمع ہے، اس کی مفرد قبیلہ ہے بمعنی ایک باپ یا ایک دادا کی اولاد۔ قبل یقبل قبلا، باب کا رمہ سے اس کے معنی ہے کفیل ہونا، باب تفعیل سے اس کے معنی ہے چومنا۔ لم یکن، صیغہ واحد مذکر فعل منفی جہت کا ہے، کان یکون باب نصر ینصر سے اس کے معنی ہے ہونا۔ وجدہ، یہ بھی باب ضرب یضرب سے ہے، اس کے معنی ہے پایا جانا یا ہونا۔ ٹھیک ہے، کثرت، یہ باب کرم یکرم سے ہے بمعنی بہت ہونا۔ القالۃ، لوگوں میں مشہور بات کو کہتے ہیں، عام چرچا۔ ٹھیک ہے، چیمگویاں، مفرد ہے، اس کی جمع اقوال یا اقاویل ہے، یہ باب نصرہ سے اس کے معنی ہے کہنا۔ ٹھیک ہے، لقیہ، یہ جو ہے تو لقیہ یلقا باب سمعہ سے ہے، اس کے معنی ہے ملنا، ملاقات کرنا۔ اور دخل یدخل، یہ جو ہے تو باب نصرہ سے ہے، اس کے معنی ہے داخل ہونا۔ الحی، محلے کو کہتے ہیں، عرب کے قبیلے میں چھوٹا سا قبیلہ ہوتا ہے، یہ مفرد ہے، اس کی جمع احیاء آتی ہے۔ اور حی یحیی تحیۃً، باب تفعیل سے اس کے معنی ہے حیاک اللہ کہنا، باب سمع سے اس کے معنی ہے زندہ رہنا، باب فعال سے بھی اس کے معنی ہے زندہ رہنا۔ وجد یجد وجداً، باب ضرب یضرب سے بمعنی پانا، رنجیدہ ہونا، کوئی بات دل میں محسوس کرنا۔ ٹھیک ہے، صنع یصنع، باب فتح یفتح سے اس کے معنی ہے تیار کرنا۔ الفیء، زوال شمس کے بعد مشرق کی طرف پھیلنے والا سایہ۔ اور فیء کے معنی کہ ایک اور یہاں پر جو استعمال ہیں کہ بغیر جنگ کے حاصل ہونے والا جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ باب ضرب یضرب سے اس کے معنی ہے لوٹنا، باب افعال سے اس کے معنی ہے سایہ پھیلنا۔ السبت، اس کے معنی ہے اصاب یصیب اصابۃً، باب فعال سے بمعنی پا لینا، باب نصرہ سے اس کے معنی ہے بارش ہونا۔ قسمت، اس کے معنی باب ضربہ سے تقسیم کرنا، حصے کرنا، اور باب تفعیل سے بھی اس کے معنی تقسیم کرنا۔ اعطیت، جو ہے تو اس کے معنی باب فعال سے دینا، باب نصرہ سے اس کے معنی ہے لینا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ گزر چکا ہے پیچھے عطایا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، عظاماً، یہ جمع ہے، اس کی مفرد ہے عظم، کسی چیز کا بڑا حصہ، باب کرم یکرم سے بڑا ہونا۔ ٹھیک ہے، عبارت کی طرف دیکھیے۔ قال فاجمع لی قومک فی هذه الحظیرة، قال فجاء رجال من المہاجرین فترکهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار، فأتاهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ وأثنى علیہ بما هو أهله۔ یہاں تک عبارت کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمے کی طرف دیکھیے۔
قال فاجمع لی قومک فی ہذہ الحظیرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم کو میرے پاس اس باڑے میں جمع کرو۔ قال فجاء رجال من المہاجرین فترکہم فدخلوا وجاء آخرون فردہم۔ ٹھیک ہے، تو راوی کیا کہتے ہیں کہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا، وہ اندر داخل ہو گئے، اور دوسرے لوگ آئے، آپ نے ان کو لٹا دیا۔ فلما اجتمعوا اتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي، اور جب وہ سب جمع ہو گئے تو حضرت سعد آئے اور عرض کیا کہ انصار کا یہ قبیلہ جمع ہو گیا ہے، ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا ان کلمات کے ذریعے سے بیان کی جن کا وہ اہل ہے۔ لغات کی طرف دیکھیے۔ اجماع یہ امر کا صیغہ ہے، با فتح یفتح سے بمعنی جمع کرنا۔ الحظیرۃ یہ مفرد ہے، بمعنی مویشیوں کا باڑا، مکان کے جس حصے میں مویشی سردی کے لیے بند کیے جائیں، مفرد ہے، اس کی جمع حظائر ہے۔ ٹھیک ہے، باب نصرین شروع سے اس کے معنی ہے باڑا بنانا، باب فعال سے اس کے معنی ہے دوسرے کے لیے باڑا بنانا، باب تفعیل سے اس کے معنی ہے سختی کرنا۔ ترکا باب نصرین شروع سے اس کے معنی ہے چھوڑنا، دخلو گزر چکا ہے بمعنی داخل ہونا۔ جاء باب ضرب یضرب سے ہے، اس کے معنی ہے آنا۔ ٹھیک ہے، جاء یجیء بمعنی جانا یا۔ ٹھیک ہے، رد یہ مضاعف ہے، مضاعف ثلاثی، باب نصرین شروع سے اس کے معنی ہے ہٹانا۔ اجتماعوا یہ بھی جمع سے ہے، جمع کے باب افتعال سے اس کے معنی ہے اکٹھا ہونا۔ اتی یاتی اس کے معنی ہے آنا۔ آگے ہے آپ کے پاس حمیدہ، حمیدہ باب سمع یسمع سے ہے، اس کی معنی ہے تعریف کرنا، حمد بیان کرنا۔ اثنا یہ بھی جو ہے تو باب فعال سے اس کے معنی ہے تعریف کرنا، باب ضرب سے اس کے معنی ہے لپیٹنا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے تو آپ کا آج کا سبق تھا، یہ کافی ہے آج کے لیے۔ آپ نے جو ہے تو ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور سبق کی جو ہے تو عبارت کو بھی بار بار پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بھی مطالعہ کرنا ہے اور ان لغات کو آپ نے کراسہ میں لکھنا ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق کا پس منظر کیا ہے؟ الخطابۃ المعجزۃ کا پس منظر 6 شوال 8 ہجری کو مسلمانوں کی طرف سے 12,000 کا لشکر بنو ثقیف اور حوازن پر حملہ کے لیے مدینہ سے نکلا۔ بنو ثقیف طائف پر حکمران تھے، جبکہ حوازن کی آبادی طائف اور مکہ کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو ہم ضرور جنگ جیتیں گے۔ اس میں اللہ کی طرف سے توجہ کا ہٹنا پایا جاتا ہے اور اللہ کو یہ چیز پسند نہ آئی، اس لیے جب مسلمانوں کا لشکر وادی حنین پہنچا تو دشمن جس کی قیادت بنو ثقیف کا 30 سالہ نوجوان مالک بن عوف کر رہا تھا اور اس کو جوش دلانے کے لیے عرب کا مشہور شاعر اور دانشور 100 سالہ بوڑھا بھی موجود تھا، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ابتدا میں مسلمانوں کو کچھ مشکل پیش آئی، لیکن بعد میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہونے کی بنا پر شاندار فتح نصیب ہوئی۔ جنگ کے اختتام پر مسلمانوں کو 24,000 اونٹ، 20,000 بھیڑ بکریاں اور 14,000 اوقیہ چاندی، 6,000 قیدی بطور مال غنیمت حاصل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قریشی کو 100 درہم یا اس سے زائد مال بطور تألیف قلب عطا فرمایا اور انصار کو کچھ بھی نہ دیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں جو ہے تو واقعہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو انہوں نے جب یہ قریش کو یہ ہدیے وغیرہ دے دیے تو انصار نے بات بہت محسوس کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دل میں تھوڑی سی ناراضگی آئی، تو انصار کے جو سبق کا پس منظر کیا ہے؟ الخطابۃ المعجزۃ کا پس منظر 6 شوال 8 ہجری کو مسلمانوں کی طرف سے 12,000 کا لشکر بنو ثقیف اور حوازن پر حملہ کے لیے مدینہ سے نکلا۔ بنو ثقیف طائف پر حکمران تھے، جبکہ حوازن کی آبادی طائف اور مکہ کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو ہم ضرور جنگ جیتیں گے۔ اس میں اللہ کی طرف سے توجہ کا ہٹنا پایا جاتا ہے
اور اللہ کو یہ چیز پسند نہ آئی، اس لیے جب مسلمانوں کا لشکر وادی حنین پہنچا تو دشمن جس کی قیادت بنو ثقیف کا 30 سالہ نوجوان مالک بن عوف کر رہا تھا اور اس کو جوش دلانے کے لیے عرب کا مشہور شاعر اور دانشور 100 سالہ بوڑھا بھی موجود تھا، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا جس کی وجہ سے ابتدا میں مسلمانوں کو کچھ مشکل پیش آئی، لیکن بعد میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہونے کی بنا پر شاندار فتح نصیب ہوئی۔ جنگ کے اختتام پر مسلمانوں کو 24,000 اونٹ، 20,000 بھیڑ بکریاں اور 14,000 اوقیہ چاندی، 6,000 قیدی بطور مال غنیمت حاصل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قریشی کو 100 درہم یا اس سے زائد مال بطور تألیف قلب عطا فرمایا، اور انصار کو کچھ بھی نہ دیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں جو ہے تو واقعہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو انہوں نے جب یہ قریش کو یہ ہدیے وغیرہ دے دیے تو انصار نے بات بہت محسوس کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دل میں تھوڑی سی ناراضگی آئی، تو انصار کے جو عبارت کی طرف دیکھیے، قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا أتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار، فأتاهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ وأثنى علیہ بما هو أهله۔ یہاں تک عبارت کافی ہے، ٹھیک ہے، ترجمے کی طرف دیکھیے۔ قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم کو میرے پاس اس باڑے میں جمع کرو۔ قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم، ٹھیک ہے، تو راوی کیا کہتے ہیں کہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا، وہ اندر داخل ہو گئے، اور دوسرے لوگ آئے، آپ نے ان کو لٹا دیا۔ فلما اجتمعوا أتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي، اور جب وہ سب جمع ہو گئے تو حضرت سعد آئے اور عرض کیا کہ انصار کا یہ قبیلہ جمع ہو گیا ہے۔ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا ان کلمات کے ذریعے سے بیان کی جن کا وہ اہل ہے۔ لغات کی طرف دیکھیے، انصار کے جو نمائندگی کر رہے تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انصار کا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو ان سے خطاب کیا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افصح جو ہے تو عرب والعجم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب تھا وہ نہایت فصیح اور بلیغ تھا، تو اس کو جو ہے تو اس خطاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تو اس سبق میں اور جو مختارات کی کتاب ہے عربی ادب کی، اس میں شامل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عبارت کی طرف دیکھتے ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا الكبار في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الحي الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء۔ قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي۔ ترجمے کی طرف دیکھیے، عن ابی سعید الخدری قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا الكبار في
قریش وفی قبائل العربی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو بڑے بڑے تحفے عطا فرمائے، ولم یکن فی الانصار منہا شیء، مگر انصار صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دیا، وجد هذا الحي من الانصار في انفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قومه۔ کیا کہتے ہیں کہ تو انصار اس قبیلے نے اس کو اپنے دل میں برا سمجھا، یعنی ان کو یہ کام اچھا نہیں لگا، جس کی وجہ سے ان میں سے الٹی سیدھی باتیں ہونے لگی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفي۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انصار کا یہ قبیلہ آپ سے کچھ ناراض ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ مال فی میں کیا، الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، آپ نے جو کچھ حاصل کیا مال فی سے اپنی قوم میں تقسیم کر دیا، قبائل عرب کو بڑے بڑے تحفے عطا فرمائے، ولم يكن في هذا الحي من الانصار منها شيء، لیکن انصار کے اس قبیلے کو اس میں سے کچھ بھی نہیں عطا فرمایا۔ تو آگے کیا کہتے ہیں، یعنی اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی عطا نہیں فرمایا۔ قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال یا رسول اللہ ما انا الا من قومی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ اے سعد، کیا تم بھی ان میں سے ہو؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ترجمہ ہو گیا، اب ذرا ان میں جو لغات ہیں ان کی طرف دیکھیے۔ اجماع امر کا صیغہ ہے، باب فتح یفتح سے بمعنی جمع کرنا، الحظیرۃ یہ مفرد ہے بمعنی مویشیوں کا باڑہ، مکان کے جس حصے میں مویشی سردی کے لیے بند کیے جائیں، مفرد ہے، اس کی جمع حظائر ہے۔ ٹھیک ہے، باب نصرین شروع سے اس کے معنی ہے باڑہ بنانا، باب فعال سے اس کے معنی ہے دوسرے کے لیے باڑہ بنانا، باب تفعیل سے اس کے معنی ہے سختی کرنا، ترکہ باب نصرین شروع سے اس کے معنی ہے چھوڑنا، دخلو گزر چکا ہے بمعنی داخل ہونا، جاء باب ضرب یضرب سے ہے، اس کے معنی ہے آنا۔ ٹھیک ہے، جاء یجیء بمعنی جانا یا۔ ٹھیک ہے، رد یہ مضاعف ہے، مضاعف ثلاثی، باب نصرین شروع سے اس کے معنی ہے ہٹانا، اجتماعو یہ بھی جمع سے ہے، جمع کے باب افتعال سے اس کے معنی ہے اکٹھا ہونا، اتی یاتی اس کے معنی ہے آنا۔ آگے ہے آپ کے پاس حمیدہ، حمیدہ باب سمع اسمعو سے ہے، اس کی معنی ہے تعریف کرنا، حمد بیان کرنا، اسنا یہ بھی جو ہے تو باب فعال سے اس کے معنی ہے تعریف کرنا، باب ضرب سے اس کے معنی ہے لپیٹنا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے تو آپ کا آج کا سبق تھا، یہ کافی ہے آج کے لیے، آپ نے جو ہے تو ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور سبق کی جو ہے تو عبارت کو بھی بار بار پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بھی مطالعہ کرنا ہے اور ان لغات کو آپ نے کراسہ میں لکھنا ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اجوف واوی ہے، اس کے معنی ہے کہنا۔ ٹھیک ہے، قال یقول باب نصرین شروع سے ہے، اعطا یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اعطا یعطی اعطاء باب فعال سے اس کے معنی ہے دینا، باب نصرہ سے اس کے معنی ہے لینا، اور عطایا جو ہے تو یہ جمع ہے اور اس کی مفرد العطیہ ہے بمعنی عطیہ، الکبار یہ جمع ہے، اس کی مفرد کبیر ہے بمعنی صاحب عظمت و اقتدار، قبائل یہ جمع ہے، اس کی مفرد قبیلہ ہے بمعنی ایک باپ یا ایک دادا کی اولاد، قبل یقبل قبلا باب کا رمہ سے اس کے معنی ہے کفیل ہونا، باب تفعیل سے اس کے معنی ہے چومنا، لم یکن صیغہ واحد مذکر فعل منفی جہت کا ہے، کان یکون باب نصرین سے رسو اس کے معنی ہے ہونا، وجدہ یہ بھی باب ضرب یضرب سے ہے، اس کے معنی ہے پایا جانا یا ہونا۔ ٹھیک ہے،
کثرت یہ باب کرم یکرموں سے ہے بمعنی بہت ہونا. القالتو لوگوں میں مشہور بات کو کہتے ہیں، عام چرچا، ٹھیک ہے، چیمگویاں. مفرد ہے، اس کی جمع اقوال یا اقاویل ہے. یہ باب نصارہ سے اس کے معنی ہے کہنا، ٹھیک ہے. لقیہ یہ جو ہے تو لقیہ یلقا باب سمعہ سے ہے، اس کے معنی ہے ملنا، ملاقات کرنا. اور دخل یدخلو یہ جو ہے تو باب نصارہ سے ہے، اس کے معنی ہے داخل ہونا. الحیو محلے کو کہتے ہیں، عرب کے قبیلے میں چھوٹا سا قبیلہ ہوتا ہے. یہ مفرد ہے، اس کی جمع احیاء آتی ہے. اور حیا یحیی تحیتاً باب تفعیل سے اس کے معنی ہے حیاک اللہ کہنا. باب سمع سے اس کے معنی ہے زندہ رہنا. باب فعال سے بھی اس کے معنی ہے زندہ رہنا. وجد یجد وجداً باب ضرب یضرب سے بمعنی پانا، رنجیدہ ہونا، کوئی بات دل میں محسوس کرنا، ٹھیک ہے. صنع یصنع باب فتح یفتح سے اس کے معنی ہے تیار کرنا. الفیء زوال شمس کے بعد مشرق کی طرف پھیلنے والا سایہ. اور فیء کے معنی کے ایک اور یہاں پر جو استعمال ہیں کہ بغیر جنگ کے حاصل ہونے والا جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. باب ضرب یضرب سے اس کے معنی ہے لوٹنا. باب افعال سے اس کے معنی ہے سایہ پھیلنا. السبت اس کے معنی ہے اصاب یصیب اصابتاً باب افعال سے بمعنی پا لینا. باب نصرہ سے اس کے معنی ہے بارش ہونا. قسمت اس کے معنی باب ضربہ سے تقسیم کرنا، حصے کرنا. اور باب تفعیل سے بھی اس کے معنی تقسیم کرنا. اعطیت جو ہے تو اس کے معنی باب فعال سے دینا. باب نصرہ سے اس کے معنی ہے لینا، ٹھیک ہے، کیونکہ گزر چکا ہے پیچھے عطایا وغیرہ، ٹھیک ہے. عظاماً یہ جمع ہے، اس کی مفرد ہے عظم کسی چیز کا بڑا حصہ. باب کرم یکرم سے بڑا ہونا، ٹھیک ہے.